السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے بھائی، کبھی تنہائی میں اپنا حساب کیجئے، اپنے لیے وقت نکالیے اور سوچئے کہ کتنا سارا وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم کتنی راتیں یوں ہی گزار دے رہے ہیں، کتنی صبح نمودار ہو رہی ہے اور پھر شام ڈھل جا رہی ہے اور یوں ہی ہمارا دن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ غور کیجئے کہ ہمارے نام اعمال کے کتنے پنے یوں ہی سیاہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں یا اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلائے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی مرضیات پر چلنے کی کوشش کرے، اور عاجز ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے خواہشات کے تابع کر دے اور صرف اللہ پر لمبی لمبی امیدیں باندھتا رہے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ رحم کرنے والا ہے، لیکن ان لوگوں پر جو خود اپنے اوپر رحم کرتے ہیں۔ اے بھائی، اپنا حساب لیجئے اس سے پہلے کہ آپ قیامت کے میدان میں حساب کے لیے کھڑے ہوں۔ اپنے اعمال کو ابھی اسی دنیا میں تولیے، اس سے پہلے کہ آپ کے اعمال میزان عمل پر تولے جائیں، کیونکہ جو شخص اس دنیا میں اپنا حساب لیتا رہے گا اس کا حساب قیامت کے دن بہت آسان بن چکا ہوگا، اور جو شخص اس دنیا میں اپنے اعمال کو بہت ہلکے میں لے گا، حساب کو بہت ہلکے میں لے گا، میزان عمل پر اعمال کے تولے جانے کو بہت معمولی سمجھے گا، اس کا حساب سب سے زیادہ مشکل ہوگا۔ اے بھائی، کبھی سوچا ہے کہ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے تمام کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے دیے ہوئے کانوں کو سننے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کی عطا کی ہوئی زبان سے جو من میں آئے بول رہے ہیں، ہم اس کے دیے ہوئے دماغ سے سوچ رہے ہیں، ہم اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایک کام ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں، اور وہی سب سے اہم کام ہے، اور وہ ہے اپنا حساب لینا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا کہ کتنے کام اچھے کیے اور کتنے کام برے کیے۔ اے وہ شخص جس کی عمر غفلت میں گزر رہی ہے، اے وہ شخص جو عبرتوں کی چیزیں دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا، اے وہ شخص جو اپنے کاندھوں پر جنازے اٹھا کر بھی سبق حاصل نہیں کرتا، اے وہ شخص جو روزانہ قبر، میت اور قبرستان کا تذکرہ سن کر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا، یہ غفلت کب تک؟ یہ مہلت کب تک؟ وہ وقت تو بہت قریب آ چکا جب ہم مہلت مانگیں گے، ہم کہیں گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا۔ ہم کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ایک مہلت اور دے دے، میں اس بار اگر واپس گیا تو بے شک اچھے کام کروں گا، لیکن اس وقت مہلت کے سارے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اس وقت موقع ختم ہو چکا ہوگا، اس وقت وہی کام آئے گا جو کچھ ہم مہلت ختم ہونے سے پہلے جمع کر چکے تھے۔ ذرا سوچئے نا، کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اعلان کیا جا چکا کہ تمہارا سفر شروع ہو چکا ہے، جنہیں حکم دیا جا چکا کہ توشہ لے لو، جنہیں کہا جا چکا کہ سفر کے لیے اب اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور ہم ہیں کہ پھر بھی غفلت میں عمر گزار رہے ہیں، غفلت میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی فرماتی ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا تو حسان میرے ساتھ بستر پر لیٹتے اور پھر وہ سوتے بن جاتے، وہ ایسا ظاہر کرتے جیسے وہ سو چکے ہیں، اور وہ سوتا بن کر مجھے ایسے دھوکہ دیتے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سوتا بن کر دھوکہ دیتی ہے، اور جب انہیں یہ لگتا کہ میں بھی سو چکی ہوں تو وہ اٹھتے اور مصلی پر کھڑے ہوتے اور اللہ کی یاد میں رونے لگتے۔ میں ان سے کہتی اے اللہ کے بندے، اپنے اوپر رحم کرو، تو وہ جواب میں کہتے ارے ہٹو، ابھی تو ہمارے پاس موقع ہے،
یہ موقع اگر ختم ہو جائے گا تو پھر ہمیں اور وقت نہیں ملے گا کہ ہم کچھ اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیں۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں عمر کا ایک بیشتر حصہ گزارا تھا۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو کھلی آنکھوں سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بولتے چالتے دیکھا تھا۔ اور ہم جو فتنوں کے زمانے میں ہیں، ہم جو گناہوں کے دلدل میں ہیں، ہم جو ایک بہت ہی عجیب و غریب زمانے میں ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنا حساب کتنا لے رہے ہیں؟ ہم کس قدر اپنا محاسبہ کر رہے ہیں؟ ذرا ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں اور ہم سوچیں۔ اے بھائی، اے بھائی، اے بھائی، سوچئے، موت ہماری گردن تک پہنچ چکی ہے، قبر ہمارے سامنے ہے جو ہمارا حقیقی گھر اور حقیقی ٹھکانہ ہے، اور یہ دنیا کی چند روزہ زندگی روز ہمیں دکھاتی ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو دھوکے دیتی ہوں، میں کس طرح امیدوں پر امیدیں باندھنے والوں کو قبر میں پہنچا دیتی ہوں، میں کس طرح صحت مند سے صحت مند لوگوں کو کھا جاتی ہوں، میں کس طرح جوانوں کو ہی نگل لیتی ہوں۔ اے بھائی، اس ٹھکانے کو یاد رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، اور ہم سب کو ہمارے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور پھر اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے جو جہنم کے اوپر لگائی جائے گی، اور ہمیں اس کے اوپر سے یقینی طور پر گزرنا پڑے گا۔ کیا ہمیں یہ خبر مل چکی کہ ہم اس پل صراط کے اوپر سے گزر ہی جائیں گے؟ کیا ہمیں یہ خبر دی جا چکی کہ جنت ہمارے لیے یقینی ہے؟ کیا ہمیں بتایا جا چکا کہ تم جو چاہو کرو، تم جنت میں ضرور داخل ہوگے؟ اگر نہیں، اور بے شک اور یقیناً نہیں، تو پھر ہم کس بلبوتے پر، کس کے بھروسے پر گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی ہوش نہیں آ رہا ہے؟ سوچئے، سوچئے کہ یہ غفلت کب تک، سوچئے کہ یہ کوتاہی کب تک، سوچئے کہ یہ نیند کب تک، سوچئے کہ یہ مدہوشی کب تک، کب جاگیں گے اور کب ہوش میں آئیں گے؟